السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مومل ٹی وی ایچ ڈی۔ میں ہوں مینات عرفان۔ سب سے پہلے نظر رکھتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے سے رجوع کریں، فل کورٹ بنا دیں، جو فیصلہ آئے گا ہمیں قبول ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 9 ججوں کا بینچ بنا 3 ججز پر رہ گیا۔ اگر فل کورٹ کا مطالبہ مان لیا جاتا تو ملک میں کون اس سے اختلاف کرتا؟ کوئی سیاسی جماعت الیکشن سے نہیں بھاگ سکتی۔ 63A کے قانون کو بڑی ڈھٹائی سے ری رائٹ کیا گیا۔ ہم نے اپیل دائر کی ہوئی ہے، اس کا کچھ اتا پتا نہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پر حکومت کا ردعمل سامنے آ گیا۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ ہے تو ٹی وی انٹرویوز میں نہیں، خود سینیٹ کے آگے اجلاس میں وفد بھیج کر بات آگے بڑھائیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا کر انتخابات کے التوا کے لیے سیکیورٹی فورسز کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسا کوئی بھی قدم مسلح افواج کو عدلیہ اور قوم کے خلاف براہ راست کھڑا کر دے گا۔ عمران خان نے کہا کہ آج عدلیہ کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد پاس کی گئی اور ایک غیر آئینی بل پیش کیا گیا۔ یہ سب واضح کرتا ہے کہ پی ڈی ایم انتخابات سے بھاگنے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈا پور نے پولیس کو گرفتاری دے دی۔ تحریک انصاف کے رہنما نے دھمکی آمیز آڈیو جاری کی تھی اور عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں اسلام آباد پر قبضے کی دھمکی دی تھی۔ پولیس کو بھی دھمکایا تھا۔ علی امین گنڈا پور نے پشاور ہائی کورٹ ڈیرہ اسماعیل خان بینچ کے گیٹ پر گرفتاری دی۔ اس سے پہلے انہوں نے گرفتاری سے مسلسل انکار کیا تھا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اس سال قرآن اندازی کے بغیر تمام 72,869 درخواست دہندگان کو حج پر بھیجا جائے گا اور اس حوالے سے قرآن اندازی نہیں ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ 72,869 افراد نے مجموعی طور پر حج پر جانے کے لیے درخواستیں دی تھیں۔ اسلام آباد سعودی عرب پاکستان کو $2 ارب دے گا، جس کی تصدیق آئی ایم ایف نے بھی کر دی ہے۔ تاہم متحدہ عرب امارات سے فنڈنگ کا بھی انتظار ہے اور اضافی $1 ارب ڈپازٹ پر نظریں مرکوز ہیں۔ ادھر فیول پر سبسڈی آئی ایم ایف سے معاہدے میں ریکارڈ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سستا پیٹرول تجویز ختم کرنا ہوگی، جبکہ حکومت نے تاحال کوئی حکمت عملی تیار نہیں کی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ وہ نواز شریف کی رائے کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی رائے میں ججوں کے خلاف ریفرنس دائر نہیں ہونا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نے بینچ بنانے کی بات نہ سن کر ادارے کو نقصان پہنچایا ہے، مگر سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے سے عدلیہ میں تقسیم پیدا ہوگی۔ ایم کیو ایم عمران خان کی کابینہ میں دوبارہ کیوں شامل ہوئی تھی؟ وفاقی وزیر فیصل سبزواری نے نیا پٹوارا کھول دیا۔ نجی نیوز میں گفتگو کرتے ہوئے فیصل سبزواری نے کہا کہ دسمبر 2019 میں خالد مقبول صدیقی نے عمران خان کی کابینہ سے استعفیٰ دیا۔ وفاقی وزیر فیصل سبزواری نے انکشاف کیا ہے کہ ایم کیو ایم عمران خان کی کابینہ میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ ایم کیو ایم اپنی مرضی سے عمران خان کی کابینہ میں واپس نہیں گئی تھی۔ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن نے انتخابی مہم کے حوالے سے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق سیاسی جماعتیں انتخابی مہم کے دوران الیکشن کمیشن، عدلیہ اور افواج پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گی۔ الیکشن میں کھڑے ہونے والے امیدوار انتخابی اخراجات کے لیے مخصوص اکاؤنٹ کھلوانے کا پابند ہوگا۔
الیکشن کمیشن پاکستان نے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے۔ اب چلتے عالمی خبروں کی طرف۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں سعودی عرب اور ایران کے وزیر خارجہ کی 2016 کے بعد پہلی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کی ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں چینی ہم منصب ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کو ہاتھ ملانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ایمانوئل میکرون نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے شی جن پنگ سے مدد مانگ لی، تنازع کے حل کے لیے چین کے کردار پر اعتماد کا اظہار کر دیا۔ چین کے 3 روزہ دورے کے موقع پر ہونے والی ملاقات میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے چینی صدر شی جن پنگ سے کہا کہ وہ اپنے قریبی اتحادی روسی صدر پوٹن کو یوکرین جنگ کے خاتمے اور قیام امن کے لیے راضی کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ روسی اقدام سے بین الاقوامی استحکام داؤ پر لگ گیا ہے۔ مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے کہ آپ روس سمیت سب کو مذاکرات کے لیے ٹیبل پر واپس لا سکتے ہیں۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی پولیس کا دھاوا، 14 فلسطینی زخمی۔ بیت المقدس میں واقع مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی پولیس کے چھاپے کے دوران کم از کم 14 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اب چلتے ہیں اسپورٹس کی خبروں کی طرف۔ پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل میں پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے ایونٹ میں 2 نئی ٹیموں کی شمولیت سے متعلق انکشاف کیا ہے۔ پی ایس ایل میں اس وقت 6 ٹیمیں کراچی کنگ، لاہور قلندر، ملتان سلطان، اسلام آباد یونائیٹڈ، کوئٹہ اور پشاور زلمی ہیں، جبکہ خبریں تھیں کہ نئی ٹیمیں بھی ایونٹ کا حصہ ہوں گی۔ ایسے میں 2 روز قبل جاوید آفریدی نے فیس بک پر ایک پوسٹ شیئر کی اور مداحوں سے ان سے سوال پوچھنے کا کہا۔ ایک مداح نے سوال کیا کہ کیا آپ کو معلومات ہے کہ پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیمیں کس شہر کی ہوں گی؟ جواب میں جاوید آفریدی نے کہا سیالکوٹ اور فیصل آباد۔ آئی پی ایل میں انجری کے باعث نیوزی لینڈ کی وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے کپتان کین ولیمسن کے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2023 سے باہر ہونے کے امکان ہیں۔ نیوزی لینڈ کی وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے کپتان کین ولیمسن انڈین پریمیئر لیگ میں گجرات ٹائٹنز کی جانب سے کھیلتے ہوئے فیلڈنگ کے دوران انجرڈ ہو گئے تھے۔ یہ تھی اب تک کی عام خبریں۔ مزید خبروں کے ساتھ جڑے رہیے مومل ٹی وی ایچ ڈی کے ساتھ۔